الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 35ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور یہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر واقع ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھائی چارے کا عمل بھی طے پا گیا، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ دیگر جید صحابہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو اس کے بعد سب سے بڑی مشکل یہی درپیش تھی کہ دشمنان اسلام مسلمانوں کو ذک پہنچانے میں ذرا برابر بھی دریغ نہیں کر رہے تھے۔ تو اسی اثناء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی اجازت کے بارے میں کہ کس طرح سے یہ اجازت نامہ ملا اور اس کی مزید وجوہات کیا تھیں۔ عزیز دوستو، جیسا کہ پچھلی اقساط میں بھی یہ بتایا جا چکا ہے کہ قریش مکہ کو مسلمانوں کا یثرب میں امن و سکون کسی صورت برداشت نہ ہوا تھا۔ نبوت کے ابتدائی 13 سال مکہ میں اس طرح گزرے کہ مسلمانوں کو مارا گیا، پیٹا گیا اور جلتے ہوئے پتھروں پر ان کو لٹایا گیا۔ ان کا سماجی و معاشی مقاطعہ کر کے پہاڑی کی گھاٹی میں قید کر دیا گیا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی گئی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل نخواستہ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تو یہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا گیا، اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کھلی اور چھپی ہر قسم کی تدبیریں شروع کر دیں۔ انہوں نے مہاجرین کو دھمکیاں دینی شروع کیں اور کہلا بھیجا کہ تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے صاف بچ کر نکل آئے ہو، ہم یثرب پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ یہ صورتحال مدینہ کے مسلمانوں کے وجود کے لیے بڑی پرخطر ہو گئی تھی، اس لیے کہ قریش ان کے استحصال کا تہیہ کر چکے تھے۔ مکہ میں مسلمانوں کا دشمن ایک ہی گروہ تھا، یعنی مشرکین قریش، لیکن مدینہ میں 3 گروہ ان کے حریف ہو گئے تھے۔ ایک تو وہی مکہ کے پرانے دشمن قریش جو وطن سے بے وطن کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کا پیچھا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دوسرے مدینہ اور آس پاس کی بستیوں کے یہودی، جنہوں نے اگرچہ کہ مسلمانوں سے دوستی کا معاہدہ کر لیا تھا مگر ان کے دلوں میں دشمنی کی آگ سلگ رہی تھی۔ اور تیسرے منافقین، جو مسلمانوں کے لیے آستین کا سانپ تھے۔ تاہم مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زندگی میں بڑا فرق تھا۔ مدینہ کی آبادی کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مکہ اور دوسرے مقامات کے مسلمان بھی اس امن گاہ میں پناہ لینے کے لیے جمع ہو رہے تھے، اس لیے مدینہ نے مرکز اسلام کی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ ان پرخطر حالات میں جو مدینہ میں مسلمانوں کے وجود کے لیے چیلنج بنے ہوئے تھے اور جن سے عیاں تھا کہ قریش کسی طرح ہوش کے ناخن لینے اور اپنے تمد سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت مرحمت فرما دی، لیکن اسے فرض قرار نہیں دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد نازل ہوا وہ اس طرح سے ہے کہ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں بھی جنگ کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ پھر اس آیت کے ضمن میں مزید چند آیات اور بھی نازل ہوئیں، جن میں بتایا گیا کہ یہ اجازت محض جنگ برائے جنگ کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود باطل کے خاتمے اور اللہ کے شاعر کا قیام ہے۔ چنانچہ آگے چل کے ارشاد ہوا کہ جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار سونپ دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ دوستو، قتال کی یہ اجازت پہلے قریش تک محدود تھی، پھر حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تبدیلی آئی۔ چنانچہ آگے چل کر یہ اجازت وجوب سے بدل گئی اور قریش سے متجاوز ہو کر غیر قریش کو بھی شامل ہو گئی۔ عزیز دوستو، جنگ کی اجازت تو نازل ہو گئی، لیکن جن حالات میں نازل ہوئی وہ چونکہ محض قریش کی قوت اور تمرد کا نتیجہ تھے، اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنے تسلط کا دائرہ قریش کی اس تجارتی شاہراہ تک پھیلا دیں جو مکے سے شام تک آتی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلط کے اس پھیلاؤ کے لیے کئی منصوبے اختیار کیے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے رضاکاروں کے دستے متعین کیے۔ یہ سپاہی یا رضاکار ساری رات جاگ کر
شہر کے ارد گرد پہرا دیتے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے۔ دوسرا قدم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اٹھایا کہ کچھ رضاکار دستے مکہ سے مدینہ آنے والے راستوں کی دیکھ بھال کے لیے روانہ کیے۔ کبھی کبھی ان کی قریش کے آدمیوں سے مد بھیڑ بھی ہو جاتی۔ اور تیسرا اہتمام یہ فرمایا کہ مدینہ کے آس پاس بسنے والے مختلف قبیلوں سے دوستی کے معاہدے کرنے شروع کر دیے تاکہ یہ لوگ دشمنوں کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں اور مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں امن و امان قائم رکھنے میں مسلمانوں کی مدد کریں۔ یہ کام زیادہ تر انہی دستوں سے لیا جاتا تھا۔ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تشریف لے جاتے۔ چنانچہ بنی زمرہ، بنی مدلج اور جہینہ کے قبائل مسلمانوں کے دوست بن گئے تھے۔ مگر مکہ والے کب باز آنے والے تھے؟ جمادی الاخر 2 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی مدلج سے معاہدہ کر کے مدینہ واپس آئے تو چند ہی روز بعد اطلاع ملی کہ مکہ کے ایک سردار کرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا ہے اور کچھ مویشی لوٹ کر لے گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے تعاقب میں بدر کے قریب وادی صفوان تک تشریف لے گئے، مگر کرز ہاتھ نہ آیا۔ دراصل ان کی قسمت میں قبول اسلام کی عزت لکھی تھی، چنانچہ وہ مشرف با اسلام ہو کر فتح مکہ کے موقع پر شہید ہوئے۔ تاہم اس واقعہ سے مسلمانوں پر اہل مکہ کے عزائم بے نقاب ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اختیار فرمانے میں زیادہ اہتمام فرمایا۔ عزیز دوستو، غزوہ بدر سے پہلے چند سرایا اور غزوات بھی پیش آئے۔ ان کا نہایت ہی اختصار کے ساتھ بیان ہم اگلی ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اس کے بعد غزوہ بدر کے بیان کا آغاز ہوگا۔ عزیز دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔